بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ کتاب الزکاة۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه۔ وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليه الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول۔ وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يعول عليه الحول۔ وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة۔ وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم۔ وعن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك۔ وعن سالم بن عبد الله النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ففيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري۔ وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر۔ زکوٰۃ کے متعلق بہت ساری حدیثیں پڑھی گئیں۔ گزشتہ مرتبہ ہم نے مختصر بتایا تھا کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب ہوتی ہے۔ انسان بہت ساری چیزوں کا مالک ہے، مال تو اللہ دیتا ہے، دنیاوی مالک، گھر کا مالک ہے، کپڑے کا مالک ہے، دکان کا مالک ہے، دکان کی چیزوں کا مالک ہے، کارخانہ ہے تو اس میں مشنری ہے اس کا مالک ہے، جانور ہے تو اس کا مالک ہے، زمین ہے تو اس کا مالک ہے، پیسہ ہے تو اس کا مالک ہے، سونا ہے تو اس کا مالک ہے، چاندی ہے تو اس کا مالک ہے۔ جو بھی اس کے قبضے میں رہتا ہے، جو بھی اس کی ملکیت میں رہتا ہے، ان میں سے 4 چیزوں میں ہم نے زکوٰۃ بتائی۔ ایک تو بتایا سونا، چاندی، پیسہ، زکوٰۃ۔ دوسرا بتایا زمین میں جو غلہ پیدا ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ۔ تیسرا ہم نے بتایا جانوروں کو جو پال کے رکھا ہے بیچنے کے لیے، کاروبار کے لیے، اس میں زکوٰۃ۔ دکان میں جو کاروبار کا مال ہے اس میں زکوٰۃ۔ سمجھ میں آیا کہ آدمی کے پاس اگر مکان ہے، کروڑ روپے کا مکان ہے، زکوٰۃ نہیں۔ دکان ہے، 5 کروڑ روپے کی دکان ہے، زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح آدمی کے پاس ہیرے کی انگوٹھی ہے،
5 करोड़ 3 करोड़ का हीरा, ज़कात नहीं है। उसी तरह इंसान के पास सोना चांदी के अलावा दूसरी धातु प्लाटिनम है, सोने से भी कीमती, उसमें ज़कात नहीं है। चाहे सोना चांदी पैसा एक। दूसरा हमने बताया ज़मीन की पैदावार। तीसरा हमने बताया जानवर। चौथा हमने बताया माल तिजारत। 4 चीज़ों में ज़कात, बाकी किसी में ज़कात नहीं। लेकिन चारों चीज़ें के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लिमिट मुकर्रर की, इतना हो तो ज़कात, उससे कम हो तो ज़कात नहीं। हम चलते हैं सोने चांदी से। अगर किसी के पास 590 पर 5 ग्राम चांदी है या उससे ज़्यादा है तो ज़कात। अब चांदी जेवर की शक्ल में हो या फिर सॉलिड ऐसे ही जिसको बोलते हैं डल्ला, वैसा हो, दोनों में ज़कात है। और अगर उसके पास 590 ग्राम चांदी है, 5 ग्राम कम है, नहीं। दूसरी बात हमने बताई सोना 85 ग्राम, 80 पर 5 ग्राम या उससे ज़्यादा हो तो ज़कात। 80 पर 3, 80 पर 4 ग्राम है सोना, सोने का जेवर, ज़कात नहीं। अच्छा, जेवर 2 मकसद से रखते। एक तो इस्तेमाल के लिए, घरों में औरतें रखती हैं। दूसरा कारोबार के लिए, व्यापार के लिए, सोना या सोने का जेवर, दोनों में ज़कात है। व्यापार के लिए रखे तो भी, इस्तेमाल के लिए रखे तो भी ज़कात है देना। बाज़ लोगों ने ये फ़र्क किया, पहनने का जो जेवर है ना उसमें ज़कात नहीं, रोज़ पहनने का जेवर है उसमें ज़कात नहीं। कभी कभी पहनने का जेवर है उसमें ज़कात है, ऐसा हदीस में नहीं है। अलग अलग फ़र्क, पहनने का हो या एक उठा के रखने का है, कभी कभी पहनने, सब में ज़कात है। वैसे ही चांदी का भी मसला है। इमाम शाफिई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहिम कहते हैं औरत के जेवर में ज़कात नहीं। 100 ग्राम है तो भी, 200 ग्राम हो तो भी पहनने वाली औरत उतना जेवर है, मालदार औरत है, 200 ग्राम का पहनती है, कहा नहीं ज़कात नहीं। अलबत्ता सोना अगर है उसके पास उसमें ज़कात है, सोने के जेवर में नहीं, सोने में ज़कात है। तीनों इमाम ये बोलते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह बोलते हैं जेवर हो तो भी ज़कात, पहनने का जेवर हो तो भी ज़कात, सोना हो तो भी ज़कात। अहले हदीसों का भी यही मसला है। 3 इमाम जो बोलते वो नहीं लिए, हदीस से मालूम होता है जेवर में ज़कात है, सोने में ज़कात है, यही बात सही मालूम होती। एक बात तो हमने ये बताई। पैसा, अब बहुत सारे मर्द लोग हैं भाई, अब उनके पास जेवर भी नहीं, सोना भी नहीं, पैसा है। हाँ, पैसे का कैसा हिसाब करेंगे? मार्केट में देखना कि चांदी क्या कीमत है 1 ग्राम, 595 ग्राम चांदी का पैसा उसके पास है। 1 साल गुजर गया, पैसा है, अब उन्हें देना 100 रुपये को 2.5 रुपया देना, 100 ग्राम को 2.5 ग्राम सोना, 100 ग्राम चांदी को 2.5 ग्राम चांदी, सब में 2.5 इतना देना। और जेवर का हिसाब कैसे करेगी?
ہم نے بتایا اس کی شادی ہوئی، اس کو تحفہ ملا، اس کے ماں باپ کی طرف سے میراث ترکہ ملا، اس دن حساب کر لینا۔ آج 100 گرام سونا میری امی کا زیور مجھے ترکے میں ملا۔ آج سمجھو کہ تاریخ ہے، سمجھو 24 چاند کی تاریخ، حساب کر لینا۔ آئندہ اس سال کے مہینے کی 23 تاریخ کو زکوٰۃ، 500 گرام سونا ملا ترکے میں، شادی میں خرچہ ہو گیا۔ اب 1 سال کے بعد دیکھیں 100 گرام ہے، 100 گرام کو دینا بس، 500 گرام ملا نا، اس کا نہیں۔ سال ختم ہونے کے بعد جو رہتا ہے اس کی زکوٰۃ۔ 11 مہینے تھا اس کے پاس زیور، 11.5 مہینے تھا، بعد میں ضرورت پڑی، گھر لینا، کچھ بھی لینا، بیچ دیے، زکوٰۃ نہیں۔ 100 گرام ہے تو زکوٰۃ، 80 گرام ہے نہیں، زکوٰۃ نہیں۔ ایسے ہی آپ کو پیسہ ملا، تنخواہ ملی، 600 گرام چاندی ایسا رکھ لیں، 590 پر 5 کے بجائے 600 رکھ لیں نا، 600 گرام چاندی کی تنخواہ آپ کو ملی، مثلا 40,000 روپے ملا آپ کو، الحمدللہ آپ زکوٰۃ کے لائق ہو گئے، دینے کے لائق۔ آج کی تاریخ نوٹ کر لینا، ہر مہینہ آپ کو 40,000 50,000 60,000 ملتے گیا، خرچہ بھی کرتے گیا، پورا حساب کرنے کے بعد یہ 1 لاکھ روپیہ بچا، 5 لاکھ روپیہ آیا، 1 لاکھ روپیہ بچا، 2,500 روپیہ دینا زکوٰۃ۔ آنے کا حساب نہیں، بچنے کا حساب۔ شریعت میں آسانی بہت ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جانوروں کے تعلق سے میں نے کہا ہم کو ضرورت نہیں ہے، کوئی 40 بکری پال کر رکھا ہے بڑھانے کے واسطے، بیچنے کے واسطے، 1 بکری دینا، 40 50 60 70 80 90 100 110 119 تک 1 بکری، 120 بکری ہو گئے تو 2 بکری دینا۔ کون رکھتے، کوئی رکھتے نہیں ہم لوگ، اس لیے حصہ کرتا۔ زمین کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے کہ زمین کا بھی ہمارے یہاں بہت کم، میں نے کہا ادھر تنجاور، کمبکونم، صاحب ویلوپورم، ادھر سب مسلمان زمین کرتے ہیں، یہاں ہماری طرف کوئی زمین کرتے نہیں، اس لیے زمین کی بھی ضرورت نہیں، جانور کی بھی ضرورت نہیں، صرف پیسہ سونا، تجارت کا مال، دکان، کپڑے کی دکان ہے آپ کی، کپڑے کا اسٹاک دیکھ لینا کتنا ہے، وہی تاریخ سب میں اسی، کہاں سے شروع ہوا صاحب وہاں سے تاریخ، چاند کی تاریخ نوٹ کر لینا، سال ختم ہو گیا دیکھیں کتنا کپڑا ہے بھائی، اس کپڑے کی زکوٰۃ دینا۔ کپڑا بھی دے سکتے ہیں، پیسہ بھی دے سکتے، لیکن کپڑا اس لیے نہیں دے سکتے، میں بولتا پرانے پھٹے ہوئے اولڈ اسٹاک میں اٹھا دے دیں گے، دینے کے واسطے انسان بڑا کنجوس، ملتا ہے کیا، لینے کے واسطے بڑی خواہش، اس واسطے میں بولتا نہیں کہ پیسہ دو۔ اب یہ ایک مسئلہ آتا، عورتیں بولتی ہیں ہمارے پاس زیور ہے، زکوٰۃ دینے پیسہ نہیں، زیور کی زکوٰۃ زیور، چاندی کی زکوٰۃ چاندی، شریعت میں ایسا ہے، لیکن زیور کاٹ کاٹ کر نہیں دے سکتے نا، اس واسطے سونے کے بجائے سونے کی قیمت پیسہ دیتا ہوں۔ کسی عورت کے پاس 100 گرام زیور ہے، 2.5 گرام 2.5 گرام کی انگوٹھی ہے، انگوٹھی دے ڈالو، ہو گیا قصہ ختم، کیا ابھی پریشانی نہیں، میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، بیچ کے دے دو ایک زیور، آپ کے والد دیے الحمدللہ اللہ قبول کرتا، آپ کے شوہر دے دیے آپ کے زیور کی زکوٰۃ الحمدللہ، بھائی دے دیے الحمدللہ، کوئی بھی دے سکتا،
لیکن اس مال کی زکوٰۃ دینا چاہیے. پیسہ نہیں بول کر ہیلا حوالے نہیں کر سکتے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. کچھ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ سب میں بیٹی کے واسطے میں زیور بنا کر رکھی ہوں. کوئی بھی زیور مالک کے بغیر نہیں رہتا. تم مالک ہو، بیٹی کی شادی ہوئی تو دیتے، لہٰذا تم کو زکوٰۃ دینا چاہیے اس زیور کی جو بیٹی کی شادی کے واسطے اٹھا کر رکھے دینا. نہیں نا، بیٹی کو دینے کا زیور نہ کسی کو بھی دینے کا ہو، اس سے خرچ دینا تم کو زکوٰۃ ہے. تو لہٰذا زیور کا مسئلہ آسان ہے سمجھنا. بزرگ یہ کہتے ہیں بینک میں رکھے ہم لوگ زیور، کہتے نا بینک میں زیور رکھ کے پیسہ لیتے نا، بینک میں رکھے ہیں تو وہ بھی تمہارا ہی نہ ہے، دینا. وہ رکھ کر زکوٰۃ لی، پیسہ خرچ بھی ہو کچھ بھی ہو، کتنا زیور ہے اس کی زکوٰۃ دینا. بینک میں رکھنے سے ختم نہیں ہوتا. بعض لوگ ہیلے والے ہوتے، ٹھگنے والے، ٹھگانے والے اللہ کو. تو کیا کرتے ہیں، 11.5 مہینے ہوتے ہی بیوی کیا کرتی کہ زیور سب مجھے رکھو جی، تو اٹھا لو، دے دیے. 1-2 مہینے کے بعد انہیں بولتا میں کیا کرنا زیور رکھوں، تمہیں اٹھا لو. ہر سال ویسے کہاں سے کہا تھا، 11.5 مہینے میرے پاس تھا، اس کے بعد میں میرا شوہر کو دے ڈالی نا، انہیں 3 مہینے کے بعد مجھے دے ڈالے نا. کہاں سے کہا تھا، اللہ کو ٹھگاتے. دیکھیے کیا ایسے بھی لوگ ہیں اللہ کو ٹھگانے والے لوگ. ایک صاحب کتاب میں لکھے ہیں ایسا کر دیا تو زکوٰۃ نہیں ہے یہ بول کر، اتنا ٹھگاتے تھے. مولوی صاحب بھی مل جاتے فتویٰ دینے کے واسطے. اس کا خیال کرنا چاہیے. پیسہ آپ کے پاس ہے، کپڑے کی دکان ہے سمجھو، 4 لاکھ کا مال ہے آپ کے پاس، 10,000 روپے زکوٰۃ دیں. 2,500 1 لاکھ کو 2,500. لیکن جو کپڑے بھیجا ہے بیچا ہے تم نا، اسے تمہیں دینا 1 لاکھ روپیہ. 3 لاکھ تمہارا کپڑا، 1 لاکھ ابھی تمہیں پیسہ اس کا باقی ہے نا، اس کا نہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں. 3 لاکھ کی زکوٰۃ دینا. اس لیے کہ قرض اور کپڑے کے ساتھ بھی کیا ملانا، پیسہ بھی ملانا. کپڑا بھی پیسہ بھی، جو تمہارے پاس بینک میں 2 لاکھ روپے رکھے ہیں، کپڑا 3 لاکھ کا ہے، 5 لاکھ 12,500 روپے زکوٰۃ نکال. آسان حساب زکوٰۃ کا. یہ قدم ایسا ہے کہ گھر لے کر رکھا ہے بیچنے کے واسطے. ہاں، اس گھر کی قیمت کا 2.5% دینا. 10 لاکھ روپے کا گھر ہے وہ، تو 12,500 روپے 10 لاکھ کا ہے تو کتنا، 25,000 دینا. 2.5% بیچنے کا گھر ہے نا وہ، اس واسطے. وہ گھر تمہارے رہنے کے واسطے ہے، نہیں ہے زکوٰۃ. بیٹی کو دینے کے واسطے رکھے ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے. زیور رکھے ہیں، دینا پڑے گا. گھر ہے، بیٹی کو دینا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں. ایک آدمی کے پاس 6-5 گھر ہیں، کرایہ آتا کھاتا ہے مزے میں، زکوٰۃ نہیں. جو کرایہ آتا پہلی مرتبہ اسے 80,000 روپے کرایہ 4 گھر کا ہے، اس دن انہیں زکوٰۃ دینے کے لائق ہو گیا. ہر سال اسے 80,000 آتا، 10 لاکھ روپے آئے کرایہ، کھا پی کے 2 لاکھ بچے، 2 لاکھ کی زکوٰۃ. جو خرچہ ہو گیا اس کا نہیں. آمدنی پر زکوٰۃ، گھر کی ویلیو پر نہیں. ایک آدمی 10 ٹیکسی رکھا ہے، کمائی کال ٹیکسی رکھا ہے، زکوٰۃ نہیں.
آمدنی ہے نا اس پر زکات، بچیا تو پیسہ 10 ٹیکسی رکھا وہی دوڑاتا کماتا کھاتا دوڑاتا کماتا کھاتا، سال کے آخر میں دیکھا 30,000 روپے بچے، نہیں ہے زکات۔ ٹیکسیاں ہے نا کمانے کا ذریعہ ہو، اس کی ٹیکسی نہیں، اس کی زکات نہیں ہے۔ ایک آدمی فیکٹری رکھا ہے، جوس نکالنے کی فیکٹری یا کچھ بھی لوہے کی مشین بنانے کی فیکٹری، اس کی فیکٹری میں 50 لاکھ کی مشین ہے، زکات نہیں۔ اسٹاک جو رکھا ہے اس کے پاس، المونیم رکھا ہے، تانبا رکھا ہے، فلاں ہے، ہاں اس کی ویلیو ڈال ہے۔ اگر وہ تل ہے زکات کے لائق ہے، زکات اس میں ویلیو کرنا اس کی اسٹاک کی۔ اسی طرح پارٹی کو مال سپلائی کیا ہے، ان کا پیسہ آنا ہے، اسے بھی ملا لے گا۔ مشین کو نہیں۔ یہ کہہ کر زمین ہے اور سب وہ تقریباً 40 کروڑ کی ہے، یہ کہہ کر نہیں بھائی، زمین بھی کمانے کی، مشین بھی کمانے کا ذریعہ آلہ، اس میں زکات نہیں۔ تجارت کی جو چیزیں ہیں نا اس میں زکات۔ ویسا ہی سمجھو، یہ تو بڑی مثال، چھوٹی مثال، کپڑے کی دکان ہے، اس کے پاس وہ کمپیوٹر ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، سب ہے، اس میں سب لیجیے۔ جو مال ہے زکات ہے، کپڑا ہے، اس میں ہی زکات۔ ایک آدمی کے پاس پیسے تھے 10 لاکھ روپے، ایک آدمی نے آ کر کہا بھائی مجھے قرض دے 1 لاکھ روپے، میں تجھے دے دیتا ہوں 6 مہینے بعد، 1 سال کے بعد 1 لاکھ روپیہ قرض دے دیا۔ اب اس کی بھی زکات نکالنا، اس لیے کہ تم مالک ہو، اس کے پاس دے کر رکھے، پورا جا کے حساب کر کے 3 لاکھ روپے بچے، 1 لاکھ اس کے پاس ہے، وہ 1 لاکھ اس کے 3 لاکھ کی زکات نکالا، 40 لاکھ کمایا، 30 پر 6 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، بچے کتنے 3 لاکھ، خرچ دیا 1 لاکھ، وہ بھی یہ بھی ملا کے 4 لاکھ کی زکات 10,000 روپے دینا۔ آسان مسئلہ، کیا بھی مشکل ہے؟ ان ساری چیزوں میں زکات انسان کو دینا چاہیے۔ زکات دینے کے فائدے بہت ہیں، مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، قیامت کے دن مال کا ثواب بے حساب ملے گا زکات کا۔ زکات دینے سے آپ کا مال صاف پاک ہو گیا، ڈوبے گا نہیں، کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، ایسا ہوگا۔ میں ایک واقعہ سنایا تھا پہلے بھی، اب بھی سناتا ہوں۔ سورت ایک بستی ہے گجرات میں، سب جانتے، وہاں ایک مرتبہ کپڑے کی دکان تھی، مارکیٹ تھی، آگ لگ گئی۔ اب وہ آگ لگتے لگتے کئی دکان کے پاس، ایک دکان کے پاس آ کے آگ بجھ گئی، بجھا دی۔ اب صاحب وہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہوا کہ سب اچھا کتنا نقصان ہوا، کس کی دکان میں گورنمنٹ دیتی، سب لوگ لکھا ہے 10,000 روپے کا نقصان ہوا تو کہا 50,000 روپے، 40,000، مفت کا مال ملتا نا، جھوٹ بول کے لیے تو کیا، کچھ نہ سوچتے، گورنمنٹ کسنا، گورنمنٹ کو دھوکہ دیا تو کیا، دھوکہ سب کسی کو نہیں دینا چاہیے، دشمن کو بھی دھوکہ نہیں دینا۔ یہ آخری جو دکان جہاں آگ بجھی تھی ان کے پاس آئے، بھائی تمہارا بولو بھائی کتنا نقصان ہوا؟ کیا بھی نقصان ہوا نہیں میرا، دیکھو یہاں تک آ کر رک گئی نا۔ ارے کیا جی بیوقوف آدمی، موقع ملا ہے کمانے کا، سب دکان والے لکھا ہے تو نہیں بھائی میری کیا بھی نہیں نا، بہت بولے نہیں جی کہتے بھی لکھا۔ اس کا ایک رومال اٹھائے ذرا جل رہا تھا، 10 روپے لکھو، کیا جی بیوقوف آدمی، 10,000 لکھے، 10 روپیہ لکھو بھائی، میرے نقصان ہوتا ہی ہو، بیکار آدمی ہو تم، بیکار ہو۔ ہر سال میں زکوٰۃ برابر حساب کر کے دیتا، اللہ میری دکان بچائے۔ تم لوگ چاہتے ہو دکان جلانا چاہتے، کیا اندر سال
میں نہیں لیتا. زکوٰۃ کی برکت دیکھو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فائدہ دیتا، آخرت میں بھی فائدہ دیتا. زکوٰۃ نہیں دینے سے کیا ہوتا؟ زکوٰۃ نہیں دینے سے نقصان ہوتا. آپ کے پاس مثال کے واسطے بولتا ہوں، 100 روپے کی زکوٰۃ دینا. 100 روپے میں زکوٰۃ نہیں نا، سمجھانے کے واسطے بولتا ہوں. 100 روپے میں زکوٰۃ دینا. 1.5 روپیہ دیے آپ، 1 روپیہ بچا لیے، 2.5 روپے دینا نا. وہ 1 روپیہ 90 پر 7.5 روپے کو خراب کر دیتا. وہ جو 90 پر 7.5 روپے اور 1 روپیہ 90 پر 8.5، 90 پر 7.5 تمہارا، وہ اللہ کا غریبوں کا حق ہے نا. 1 روپیہ وہ آ کے اسے پورے کو ختم کر دیتا، خراب کر دیتا. اللہ کے رسول اسے فرمایا کہ جب بھی زکوٰۃ کا مال حلال مال میں ملتا ہے تو اس کو ناپاک کر دیتا ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا. اس لیے زکوٰۃ دیتے وقت حساب کر کے دینا. حساب سے زیادہ دے سکتے، حساب سے کم نہیں دینا. مثلا 25 گرام سونا دینا ہے، یوں سمجھ لیں 25 گرام سونا دینا زکوٰۃ. 26 گرام دے ڈالو، پرواہ نہیں. 25 گرام کے بعد 24 گرام دیے، یہ باقی 1 گرام پورے زیور کو خراب کر دے گا. بے برکتی ہو جائے گی، چور چرا کے لے جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا. اس کا خیال کرنا چاہیے. زکوٰۃ اندازے سے نہیں نکالنا. کیا بھی کتنا دکان میں دیکھو اور فیکٹری میں کتنا ہے کہ 40 لاکھ کا رہیں گا اور 40 لاکھ کو زکوٰۃ، ایسے نہیں چلے گا. تمہیں جو انداز کر کے دیے 40 لاکھ، کارخانے میں 30 لاکھ کا ہے، وہ 10 لاکھ کا زیادہ دیے تمہیں، تب بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. حساب کرو، اس سے زیادہ دو پروانی، اتنا ہی دو پروانی. حساب کے بغیر اندازے سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اس لیے جب بھی ہمارے پاس زیور ہو، زکوٰۃ دینے سے پہلے جا کے دکان میں تول لینا. زیور 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک زیور 22 کیرٹ 24 کیرٹ کا اصلی سونا، اس میں زیور بنتا نہیں، بن گیا تو بھی ٹوٹ جاتا. سستے تانبا ملاتے، 10 گرام کو 1 گرام تانبا ملا کے زیور بناتے. شائننگ آتی، مضبوط بھی رہتا. تمہیں ویسا حساب نہیں کرنا. ہاں ہمارے پاس برابر 80 پر 5 گرام سننا ہے، 100 گرام رکھیں گے نا، 100 گرام سننا ہے. 100 گرام کو سننا 90، تانبا 10، 90 اتنا ہوا. ایسا نہیں. 22 کیرٹ کرا تو بھی، 18 کیرٹ کرا تو بھی، 20 کیرٹ کرا تو بھی سننا ہو. البتہ دکان میں جا کے ویلیو پوچھے تو بتاتا یہ اس کے 22 کیرٹ کی اتنی ہے، 20 کیرٹ کا ہے نا اس کا. ہاں ٹھیک ہے. جا کر پوچھے 22 کیرٹ کا کتنا ہے، وہ اس کے حساب سے دیتے. بسکٹ یہ سب آتا نا، وہ خالص رہتا، 99.9 رہتا خالص. ایک تو یہ ہوا، وہ تانبے کا سب حصہ نہیں. دوسرا کنکر رہتا اس میں زیور میں. اب تو کنکر اتنے معمولی آ گئے، وزن کیا بھی نہیں رہتا اس کا. 100 کنکر رہیں گے، آدھا گرام بھی نہیں رہتا، 1 گرام بھی نہیں رہتا وزن. وہ جب دیا تم نے، 2 کام کیا ہو، پورے زیور کو تولیا، اس کا حساب کیا. اس کے بعد اور کیا کام کیا، ایک کنکر کا 2 روپیہ 3 روپیہ وہ لگ لیتا. بیچنے گئے تو الٹا حساب کرتا. بھائی سننا اتنا، کنکر اتنے، کنکر ڈھک لو. سننا اتنا، یہ پرانا سننا، نیا سننا 2800، یہ پرانا سننا 2600. ایسا ہوتا ہے. اس لیے ہم لوگ کنکر کا سب حساب نہیں کر سکتے، سب ملا کر توڑ لیں. شریعت میں ویسے حساب ہے. اتنی سب پابندیاں ہیں.
خریدنے بیچنے میں ایک بات بہت بعد میں آئے گی، یہ تو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ ضرورت پیش آتی ہے عورتوں کو اس لیے بتا دیتے ہیں۔ عورتوں کو شوق ہوتا ہے زیور نئے نئے ڈیزائن کا پہننے کی، یہ غلط شوق ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن عورتوں کو اللہ ذرا عقل کم دیا ہے، ان کا شوق زیادہ رہتا ہے بدلنے کا شوق۔ جمعے کے دن بھی آئیں گے تو دو چیزیں دیکھیں گی، کپڑا کون پہنی ہے اور زیور کون کیسا پہنی ہے۔ جمعے کو عید کو بہت سارے عورتیں اس واسطے آتا ہے سمجھتا ہوں، بولتا ہوں، ورنہ تو ہماری اللہ کی بندیاں نماز کے واسطے آتی، کب گئے تو بھی عورتوں کے اندر دو شوق رہتا، زیور دیکھنا، کپڑا دیکھنا، اور شوہروں کو پریشان کرنا۔ یہ بڑا مسئلہ۔ اب دیے یہ پرانا ہوگا زیور، اب یہ آؤٹ آف ڈیٹ، 90 زیور فیشن آکو ہی، یہ جا کو میں بدل لگا تو کیا کرے گا بیچارہ؟ اچھا ٹھیک ہے بدل لو، ایک 10,000 روپے دے دو، لے کر گئی 100 روپے کا 100 گرام کا زیور، دکان والے کو دی، دماغ اس میں کنکر 10 گرام ڈھکل ڈالو، ماں ڈھکل ڈالو، اس کا دیے ڈھکل ڈالو، ویسٹیج 6 داروں وہ ڈھکل ڈالو، اس کے بعد فلاں ڈھکل سب ڈھکل کو کیا، یہ تمہارا جو ہے نا یہ 1,40,000 ہوا، تمہیں لیتے نا وہ وزن کا وہ 1,70,000 30,000، اچھا یہ 30,000 رکھ لو، یہ 1,40,000 کا نہیں لینا، ویسے وہ زیور بیچ ڈالنا، اچھا بھائی 1,40,000 کو اٹھا لو، لاؤ پیسہ، 30,000 ڈال کو لاؤ نیا زیور، ایسا کرنا۔ مانتے نہیں دکان والے، اب مانتے نہیں تو کیا کرنا، شریعت میں قانون ویسا ہے، اسے ڈر کیا، 90 ڈال کو دوسری جگہ جا کے لے لیں گے، بولو نہیں سمجھتا ہے۔ اب تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، جنت لینا نہیں تو زیور لینا، نہیں جی بیچتی نہیں ہے، وہ زیور پہنتی، ٹھیک جنت ملے گی انشاءاللہ۔ کیا تبھی رندے سب دیکھے تو دنیا میں ہوتا کیا، سبھی ریسرچ کرو، جائز نہیں، زیور ملے گا جنت جائے گی، اس کا خیال کرنا۔ دوسری بات، زیور لینے گئے دکان میں، انداز کرو میں 1.5 لاکھ روپے کو مل جائے گا، وہاں گئے تو کیا ہوا، 1,60,000، 10,000 کم پڑتا، لے لو کہ گئے، دیکھیں ہمارے گھر کا نمبر یہ، فون نمبر یہ، ہمارے بھائی کو جانتے نہیں تمہیں؟ ہاں جانتا میں تمہارا، اچھا جانتا، بڑے ہوشیار زیور بیچنے والے مارواڑی بہت ہوشیار رہتے، ان کے پاس لے لو پیسہ، تنخواہ ہوتے لاکھوں دے جاتا، جائز نہیں۔ سونا چاندی ایسا لینا ویسا دینا، برابر برابر، اس میں خرچ نہیں رکھ سکتے سونے چاندی کے زیور میں، آدھا پیسہ دے ڈالتا ہوں، آدھا پیسہ بعد میں دیتا ہوں، نہیں جائز نہیں۔ زیور اس کے پاس رکھ کے فکس کر ڈالے، بھائی یہ دیکھو 1,60,000 بولے نہیں، ٹھیک یہ زیور میرے واسطے رکھ ڈالو، میں لا کر 1,60,000 دے کو لے لگ جاتا ہوں، انہیں بولتا نہیں ماں لے لگ جاؤ، میں 10,000 لے لیتا ہوں، نہیں بھائی میں نہیں لیتا، یہ ہاتھ دینا وہ ہاتھ دینا ہمارے دل میں ویسا ہے، اس کا خیال کرنا۔ زیور والے ایک اور کام کرتے ہیں، چیٹی چلانا، انہیں بولتا مہینے کو 500 روپے بھرنا، 20 آدمی 10,000 روپے، وہ 20 آدمی سب چٹھی ڈالتے، ڈال کر اٹھاتے، کس کا نام آیا، 500 روپے دیے، 10,000 روپے کا زیور مل گیا، ابھی پھر پڑھنے کا نہیں تمہیں، جاؤ ہو گیا، حرام، جائز نہیں۔
اس کے بدلے زیور ملیا تو بھی حرام، اور اس کے بدلے پیسہ ملیا تو بھی حرام. یہ لاٹری جائز ہے. اور ایک کام کرتے زیور کی دکان والے، وہ ایسا ہے کہ آج کی قیمت 2800 روپے گرام، تمہیں مہینے کو لا کر 1000 روپے دے دیں. 10 مہینے کے بعد کتنا مول گیا تو بھی پرواہ نہیں، یہ 2800 کو دیں گے. جائز نہیں. یہ ہاتھ پیسہ وہ ہاتھ زیور، بولے نا پیسہ یہاں شروع کریں دینے 2800 روپے کے حساب سے دینا شروع کریں. خریدنے گئے 3500 تک گرام، دکان والا بولتا میں 3500 کو نہیں دیتا، 2800 کو دوں. آج تمہیں پیسہ بھرنا شروع کرے نا اس دن سے حساب. جائز نہیں نا، حرام. بیپار میں اتنا دھوکہ ہے، بیپار میں اتنا حرام ہے جس کی کوئی حد نہیں. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ کیا بھی چیٹی پیٹی ہے تو پوچھ لینا ایسا ہے اسکیم جائز ہے کیا، کر سکتے کیا. یہ دیندار لوگ بھی چلاتے، LKS والے چلاتے نہیں چلاتے مجھے نہیں معلوم، لیکن بہت سارے زیور والے جو 5 وقت نماز پڑھتے انہوں بھی یہ کام کرتے. اسکیم آج پیسہ 10 مہینے کے بعد زیور، کتنا مول چڑھ گیا تو بھی پرواہ نہیں، ہمیں آج کے مول کو ہی دیں گے. جائز اس کا خیال کرنا چاہیے. میں بولا چیٹی کا مسئلہ، چیٹی ڈالنا جائز ہے. اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی صورت ایسا ہے 10 آدمی ملے، بھائی ایک مہینے کو 10,000 روپے ڈالنا. پہلی چٹھی آئی 1 لاکھ روپے آ گیا، تم 1 لاکھ روپے تم نے دے ڈالا. تم نے بیپار کرنے 1 لاکھ کی ضرورت ہے، یہ تو عمرے کو جانا چاہتے ہیں، ٹھیک، ہر مہینہ 10 دیتے رہنا. ایک بار مل گیا نا اس کے بعد نہیں، ویسا حرام. ہر مہینہ دیتے. 1 لاکھ روپے جمع ہوئے، اچھا بھی اٹھا لو، بندے رکھو بھی اپنی ضرورت نہیں ہے میرے پاس. اچھا کسے ہونا؟ سہولت کے واسطے. باقی دینا پورا پیسہ ہونا، ہر مہینہ دیتے رہنا. ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں، اس میں کچھ عورتیں مرد تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا مجھے، مسلمان ہیں ہندو ہیں مسلمان ہیں کون ہے، عورت بھی مرد بھی، پردہ نہیں کچھ بھی نہیں. بہت کوئی بطور جا رہا تھا. بہت دیر بعد میں سوار ہوا جولار پیٹ میں، ہر کورم کے بعد اس میں سے کون کی اللہ بولا، وہ مسلمان جیسا ہے. کیا بھائی کون سی بستی؟ وہ ڈیکوٹا کے پاس بتائے، آندھرا کی بستی ہے بتائے. مسجد ہے کہ جی تمہاری بستی میں؟ ہے حضرت، مسجد ہے حضرت. وہ نماز پڑھانا ہے؟ ہاں ہی نا حضرت، ناچان دیتے نماز پڑھاتے. تمہیں لوگ کیا بیپار کرتے تھے؟ یہ کوئی بطور سے ہے، یہ زیور گولڈ رولڈ کیا وہ زیور لے لگ جا کو بیچتے. اور بھائی تمہارے مسجد میں امام صاحب ہی نا، ان کو تنخواہ کیسا دیتے ہیں؟ تمہیں لوگ غریب ہی نا پیسہ. وہ کیا کریں حضرت، ہمیں سو مل کو کیا کرے، پیسہ ڈال دینا، اچھا جمع کر دینا حضرت. وہ حضرت کو دے ڈال کو بنے تمہیں چٹھی چلاؤ، کتنا تھا کہ تمہیں اٹھا لو. وہ کیسا جی؟ وہ کیسا کا تو حضرت 20 پر 5,000 روپیہ ہمیں جمع کریں. حضرت کیا کرتے جمعے کے بعد، پہلا جمعہ آتا نا، 20 پر 5,000 روپے بھی کسے ہونا؟ ایک آدمی بولتا منجے ہونا 1 مہینے کے بعد میں جو 20 پر 6,000 روپے دیتا ہوں. اور ایک آدمی بولتا میں 20 پر 7,000 دیتا ہوں. اور ایک آدمی بولتا ہوں 20 پر 8,000 دیتا ہوں. کون زیادہ بولتے کون کو دے ڈال کو لاؤ جی
20 पर 5,000 ले लो, 1 महीने के बाद तुम्हें 20 पर 8 देते नहीं, 3,000 अब काट लो, 20 पर 2,000 उठा लो, वो ना उठा लेते सूद ना जी है, वो सब हमें मालूम नहीं। हजरत करते सो ऐसा, हमें क्या भी देते नहीं। हजरत की मर्जी कैसा तो भी नफ़ा भी होता, उनको पैसा ज़्यादा भी मिलता, कम भी मिलता। ये सब ऐसा है, पैसे का व्यापार, वो चिट्ठी चलाते ऐसा ऐसा, ये सब हराम है, जायज़ नहीं है। ये सब जो वो कारोबार बुयो बोलते हैं ना, कारोबार, तब में आएगा तो इस पूरे मसले वहाँ बयान करें, या तो ज़कात से मसले बयान करना था। तो ज़कात के इतने ये मसाइल हैं, इनका ख्याल करना चाहिए। गुज़िश्ता मरतबे में बताया था, ये जो 80 पर 5 ग्राम है, इसके मुतल्लिक़ ज़्यादा उलमा का यही ख्याल है। बाज़ उलमा ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब 80 पर 5 ग्राम नहीं, 90 पर 3 ग्राम, 90 पर 5 ग्राम, जैसे शेख बिन बाज़ हैं वो भी ऐसे कहते हैं। मैं बोला 590 पर 5 ग्राम, 595 ग्राम चांदी। दूसरे उलमा बोलते नहीं, 715 ग्राम चांदी रही तो ज़रूर। इस तरह थोड़ा इख्तिलाफ है। उसकी वजह यह है, काई जो ज़माने में ढालते थे सिक्का, उस ज़माने में ऐसे मशीन तो नहीं ना, बनाते छाप मारते उसे, उसमें थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा रहता, उसकी वजह से सब फ़र्क हुआ। तो बहरहाल बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह भी यही बोले हैं कि 80 पर 5 ग्राम तो दो, बेहतर यही है, ऐसा बोले। एक और गलती ये करते हैं, मैं बोला 80 पर 5 ग्राम, 80 पर 4 ग्राम तक ज़कात नहीं। अब एक औरत के पास 100 ग्राम जेवर है, औरत क्या करती, 80 पर 4 को तो ज़कात नहीं ना, वो माफ 100 ग्राम है तो मैं कितना देना, 14 ग्राम 16 ग्राम को देना। ये भी ठगाने का बात, 1 ग्राम से हिसाब करना नहीं ना, 80 पर 4 ग्राम माफ ना, 80 पर 4 ग्राम ईच है तो माफ, उससे ज़्यादा हो गया तो 1 ग्राम से हिसाब, 100 ग्राम को 2.5 ग्राम देना, ऐसा हिसाब उसका। ये ज़कात के मुतालिक तफसीलात ऐसे बता दी गई। तो मेरे ख्याल में सारी बातें आपको समझ में आ गई। ज़कात का बोलते वक्त सदक़तुल फ़ित्र, ईद के दिन जो ज़कात निकाल कर देते वो भी आता है इसमें। रोज़ा रखे नहीं रखे, छोटा बच्चा है, बूढ़ी औरत है, बूढ़ा मर्द है, रात पैदा हुआ, सुबह ईद आ गई, सबका सदक़ा फ़ितर निकालना। 2 किलो 400 ग्राम, 2.5 किलो बोलो ना, उतना सदक़ा फ़ितर निकालना, जिसके पास भी खाने पीने है निकालना। उस वास्ते क्या भी हिसाब नहीं, 80 पर 5 ग्राम रहना, 80 पर 4 ग्राम होना, वो सब कुछ भी हिसाब नहीं। ये किन चीज़ों पर ज़कात है उनका बयान हुआ। अब ये ज़कात किसको देना वो बयान आ गया। ये बात यहाँ जो आई है हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हदीस में, उसके अंदर ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया, उनके मालदारों से ज़कात लेके उनके गरीबों को दो। इससे बहुत से उलमा का ये ख्याल है, जिस बस्ती में ज़कात वसूल करते उसी बस्ती वालों को, गरीबों को देना। उस बस्ती में पूरे मालदार हैं, दूसरी बस्ती को देना। यहाँ गरीब हैं, उनको छोड़कर दूसरी बस्ती को देना का यह ठीक नहीं है। एक बात यह है, जैसे हम लोग रमज़ान में देखते ज़कात सब निकालते, पैसे कहाँ जाते सब,
यूपी को, बिहार को, बंगाल को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, सब वहाँ से आते चंदे के वास्ते। एक एक रोज़ तरावी में 2-2 मदरसा, 3-3 मदरसा, 4-4 मदरसा का ऐलान करना पड़ता। ज़कात मदरस की खर्चा होता बंगाल में भी, बिहार में भी। अगर यहाँ मदरसे नहीं है, लेने वाला नहीं, उनको देना। यहाँ खुद मोहताज हैं, मदरसे हैं और सब गरीब लोग हैं, यहाँ के लोगों का ख्याल करना, उन लोगों को बोलना कि भाई माफ़ करो, हमारा खुद यहाँ मुस्तहिक है, यहाँ के लोग ज़्यादा हकदार हैं। अलबत्ता मदरसे चलाना भी ज़रूरी है ना, वरना इल्म ख़त्म हो जाएगा ना। सदका खैरात, ज़कात यहाँ दे दिए, उनको भी मदरसे वाले को 5,000 रुपये ज़कात 5,000 दे डाले, उन्हें आएंगे 500 रुपये होंगे, ये लो मदरसा चले। एक फ़ायदा क्या होता, यहाँ की ज़कात यहाँ दे तो कौन गरीब कौन मालदार मालूम हो जाता। अब वो मदरसा चलाते नहीं चलाते किसे मालूम, सच्चे हैं झूठे हैं किसे मालूम, बड़ा मसला रहता। इसलिए जहाँ ज़कात लेते हैं वहीं ज़कात खर्च करना बेहतर है, बजाय इसके कि यहाँ की ज़कात वहाँ जाए। ज़कात देने के लिए दोनों तरीक़ा है। ये तरीक़ा आप खुद हिसाब करके दे दिए, ठीक, परवाह नहीं। बैतुल माल है, बैतुल माल को जाकर ज़कात दे दी, ये ज़कात का पैसा है। अब बैतुल माल वालों की बड़ी जिम्मेदारी तलाश करना, उन्हें गरीब ही नहीं ही क्या ही कैसा है सब तहक़ीक़ को देना। चलो भी आता, हाँ लाइन लगा भाई, सबको दे दो 1,000 रुपये, चलेगा नहीं। बैतुल माल चलाने वालों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपके पास ले जाकर ज़कात दे दिए, उनके ज़कात अदा हो गई। अब आपका फ़र्ज़ है कि जो जमा किए हैं ज़कात, उसे बांटने के वास्ते तलाश करना, घरों का जायज़ा लाना, देखना क्या है, किधर है, किधर है, सब देख करते इसका ख्याल करना चाहिए। ज़कात ला कर दिए तो उनके वास्ते दुआ भी करना। मुझे ला कर दिए तो मैं ज़कात देने के वास्ते दुआ करना, बैतुल माल को ला कर दिए तो बैतुल माल भी उनके वास्ते दुआ करना। ये ज़कात के आदाब हुए। ज़कात किन पर वाजिब है उनकी बातें हुई। ज़कात कहाँ तकसीम करना है, किसको देना है, सूरह तौबा में उसका ज़िक्र है, इन्नमस सदक़ातु लिल-फ़ुक़राई वल मसाकीन। 8 किस्म के लोगों को ज़कात देना है, वो उनको बता देते हैं आइंदा। ज़कात किसको नहीं देना, तो मालदार गरीब का क़िस्सा बाद में बोलेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले गरीब रहे तो भी ज़कात नहीं देना। अल्लाह के रसूल के ख़ानदान वाले, उनके इज़्ज़त हमारे दिल में रहना, उनको तोहफ़ा हदिया देना, ज़कात नहीं देना उनको। उनको कोई ला कर दिया, अगर असली सैयद है पूछना, क्या भाई क्या है ज़कात, हमारे वास्ते ज़कात जायज़ है। अल्लाह के रसूल देखो अपने ख़ानदान वाले को बचा कर गए। आजकल के लीडर आ रहते तो भाई हमारे ख़ानदान वाले को ज़कात दो, बाकी बचा तो दूसरों को दो। अल्लाह के रसूल उल्टा की, हमारे ख़ानदान वालों को ज़कात देना ही नहीं क़यामत तक। अल्लाह उनके वास्ते दूसरा इंतज़ाम उस ज़माने में क्या था, लड़ाई जिहाद में जो भी पैसा आता था 5वां हिस्सा निकाल के अल्लाह के रसूल के फैमिली वाले को बांटते थे। छोटी दुनिया, महदूद लोग, 2000-3000 आदमी होंगे। अब तो 3 करोड़ 4 करोड़ कितने होंगे मालूम है। असली सैयद भी नकली सैयद भी, वो भी कौन भिखारी रहता तो अपना नाम क्या है, तेरा नाम सैयद, नाम बोल भी सैयद, सैयद मैयत मालूम। तो अल्लाह के रसूल के ख़ानदान वालों को ज़कात नहीं देना, तोहफ़ा हदिया देना। ये इतनी बातें ज़कात के ताल्लुक़ से हुई। अब लोगों को जो बात बताया किन लोगों पर ज़कात है और किन माल पर ज़कात है, उसके सिलसिले में किसी को सवाल करना हो तो खैर
کس کو زکوٰۃ دینا ہے وہ آئندہ بتاؤ. ہاں بھائی گزشتہ میں تو کئی لوگ آ کر پوچھیں یہ وہ، میں بولا آئندہ ہفتہ بتاتا ہوں. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے. ہر سال دینا، یہ زکوٰۃ کے زیور دے ڈالے آئندہ سال وہ زوار ہے دینا. پیسے کی زکوٰۃ دے وہی پیسہ اس میں بھی دینا، ہر سال دیتے رہنا یہاں تک کہ لمٹ کو ختم ہو جائے، نیچے آ جائے تو زکوٰۃ دے. ہاں ہاں کوئی یہ بھی پوچھ سکتا نا ہیرے میں کیوں زکوٰۃ نہیں؟ پلاٹین سے بہت قیمتی نا، جو اللہ کے رسول بولے اسی میں زکوٰۃ. جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہیرا تھا نا، بولے کہ اللہ کے رسول ہیرے میں زکوٰۃ دو، نہیں نا. سونا چاندی اللہ کے رسول کے زمانے میں وہی زر مبادلہ تھا. یوں سمجھو کہ نوٹ اور کائن وہی تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، سونا چاندی. اس لیے اللہ کے رسول نے اس میں زکوٰۃ مقرر کی اللہ کے حکم سے. باقی چیزوں کا سکہ نہیں تھا. ہمارے زمانے میں بچپن میں بھی برٹش کے حکومت میں 1 روپیہ آتا تھا چاندی کا. سننے کا تو دیکھے نہیں ہم لوگ کو، البتہ اشرفی بولتے تھے، 8 گرام کرتے تھے، لیکن چاندی کے سکے رہتے تھے وہ دیکھے ہم لوگ. اب یہ تقریباً 80-90 سال سے، اور یہ نوٹ 150 سال سے. نوٹ دنیا میں کبھی کاغذ نہ ہو لیکن اسے ویلیو میں لے کر آ گیا، اس لیے وہ چاندی سونے کے حکم میں آ گیا. پلاٹینم میں بھی نہیں ہے، ہیرے جواہر میں بھی نہیں ہے. بیپار کے واسطے رکھیں ہیرے جواہر پلاٹینم، اس میں زکوٰۃ. جی ہاں کچھ بھی رکھے ہیں، موبائل فون رکھے ہوئے ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ ہے اگر وہ اتنے قیمت کا ہے آپ کے پاس. دکان ڈیکوریٹ کر کے رکھیں 2 لاکھ روپے ڈیکوریشن میں، اس میں سب نہیں ہے. زکوٰۃ جو مال ہے بیچنے کا اس میں ہے. ہاں ہاں ایک صاحب پوچھتے ہیں میں گھر کرایہ کو لیا ہوں، کرایہ کو لیا تو 4 لاکھ روپے ایڈوانس دیا ہوں، وہ 4 لاکھ روپے کو میں زکوٰۃ نکالنا کیا نکالنا. بعض لوگ ہمارے بھائی ایسے ہیں علماء کہتے ہیں وہ تو ان کے پاس ہم سیکورٹی ڈپازٹ دیے ہیں، وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے نا، وہ جب کیسے جی دینا، قرض دیے نا، وہ تمہارے قبضے میں ہے کیا، وہ قرض ہی. وہ دوسرا ایک کام کرتے لیز. وہ کیا کرتے ہیں، یہ گھر ہے، یہ سب پیپر میں آتا، زکوٰۃ میں نہیں آتا، لیکن چونکہ ہوتا اس لیے بولتے. ایک آدمی کے پاس گھر ہے، اب انہیں بولتا بھائی 10 لاکھ روپے بھیجے، منتبل 10 لاکھ روپے دے تو 2 سال کے واسطے میں گھر دے دیتا ہوں، کرایہ کیا بھی نہیں، تمہیں 10 لاکھ روپے دے کر اس کا گھر لے لیا لیز، 1 سال تک کرایہ نہیں، کیا ابھی کرایہ. اب انہیں کیا کرتا 10 لاکھ روپے تمہارے پاس لے لیا، انہیں جب کرائے کے گھر میں رہتا چھوٹے گھر میں 8 لاکھ روپے بیپار میں لگاتا اور 2 لاکھ روپیہ وہ گھر کے واسطے رکھ دیتا کرایہ. وہ کر کو 10 لاکھ روپے تم نے لاکھ کو دیتا. وہ لیز کو لینا ہو 10 لاکھ روپے، ہاں جی دینا اس کی زکوٰۃ. یہ تمہیں لیز کو لینا وہ جائز نہیں، سود ہو، پیسہ دیکھو فائدہ اٹھاتے، وہ جائز نہیں. اب دے ڈالے، اللہ سے توبہ کرو، معافی چاہو، اس کا کرایہ 2 مہینے کو، اور جو پیسہ ہے اس کی زکوٰۃ دو. جنت مشکل سے ملتی ہے، سب حرام جائز ناجائز سب کرتے کرتے جنت کو چلے جائیں گے، ایسا نہیں. جی 1 سال پہلے بول دیا، آپ دیر سے پہلے بول دیے 11.5 مہینے تک رکھ کر بھی ختم ہو گیا تو نہیں ہے بولے.
مال سونا زیور سب ویسے ہی. جی آپ کو ڈاؤٹ ہے انہوں زکوٰۃ کے لائق ہیں کہ نہیں کی، ان کو بولا بھائی زکوٰۃ میں بولتا ہوں نا. آپ کو ڈاؤٹ ہے غریب کی نہیں کی، ان کو بول کر دینا. معلوم ہے محتاج ہرگز نہیں بولو زکوٰۃ کا پیسہ کا، بولے بغیر دینا. کی کہ تو نے مستحق نہیں ہے دے کر آگے، انہیں سمجھا تحفہ ہے، تمہیں زکوٰۃ دیے انہیں لے لیا، مالدار ہے تو تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی نا، مالدار کو نہیں دے سکتے نا، غریب کو دینا. اس واسطے ڈاؤٹ رہا تو بول کر دینا. ڈاؤٹ ہے کس کو دینا وہ بولا نا، وہ آئندہ بولے گا. جی رشتے دار مستحق ہیں، بھائی بہن ماموں چچا سب لوگ مستحق سب سے پہلے زکوٰۃ تو ہوں گے. کون مستحق ہے 8 وہ آئندہ بیان کریں گے. جی یہ طریقہ یہاں ہے، ایڈوانس کم کرایہ زیادہ، ایڈوانس زیادہ کرایہ کم، جائز ہے. لیکن وہ 5 لاکھ جمع کرے نا اس کی زکوٰۃ ہے وہ دینا پڑے گا. لیکن ایسا نہیں کرنا کہ صاحب کرایہ دے تو مولوی صاحب بولے جائز. اب 10,000 روپے مہینے کو کرایہ اس گھر کا، انہیں دے دیا 10 لاکھ روپے دے دیں لوگ ایڈوانس کرایہ 100 روپے بھی مہینے کو. ہاں یہ سب ہیلا بہانا یہ نہیں چلے گا. مارکیٹ میں ایک انداز ہے، یہ ایک مکان ہے 10,000 روپے کرایہ، اگر انہیں 1 لاکھ ڈپازٹ دیا، 2 لاکھ دیا 9,000 ایسا، ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ سب زیادہ ایڈوانس دے کے کرایہ ایک دم 100 روپے 50 روپے رکھ لیں گے، ویسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص 1 سال سے پہلے ہی دینا چاہتا ہے اس کی سال کی زکوٰۃ، ہاں کوئی شخص جو ہے 1 سال سے پہلے ہی اس کی سال کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آئی جو میں پڑھ کر سنایا، 1 سال کے بعد زکوٰۃ دینا، 1 سال پورا ہوا تو. اب بیچ میں کیا تب یہ کہا تھا مظفر نگر میں فساد ہو گیا، کیا ہے کہ صاحب آپ کے رشتہ داروں میں کسی کی غریب بچی ہے، شادی ہے، اب زکوٰۃ دینا ہے، سمجھو رمضان میں، سمجھو نا ایسے مثال کے طور پر، اب اس مہینے میں زکوٰۃ مانگتے ہو، اب لیتے دے دل سے حساب رکھ لیے، میں ان کو 5,000 دیا ہوں، ان کو 2,000 دیا ہوں. رمضان میں دیکھے تو 25,000 روپے زکوٰۃ، دیکھے تو 8,000 تمہیں دے ڈالیں، اب 17,000 دے. لیکن ایسا ہوا کہ تمہیں دیے تھے زکوٰۃ، آخر میں دیکھے تو نقصان ہوگا بیپار، ہاں واپس لینا ہوگا، ویسا نہیں چلے گا. وہ صدقے میں چلے جائے گا، ثواب مل جائے گا، دیا ہوا پھر واپس نہیں لے سکتے. 5,000 دے ڈالے زکوٰۃ پہلے، ابھی 5 مہینہ ہے، 5 مہینے کے بعد دیکھے تو 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا نہیں ہے، کم ہے. ارے 5,000 دے لینا، ان کے پاس واپس لے لیں گے. نہیں تو میں جاؤں کس کے پاس تبھی زکوٰۃ لے لوں کہ 5,000 میں دیا سو، وہ بھی نہیں چلے. ہاں اس کا خیال کریں، یہ ٹھگانے والی بات کبھی نہیں کرنا. جی چند لوگ کہتے ہیں کہ جو سالانہ زکوٰۃ نکالنے والی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگ کون ہوتے ہیں ان کو دیکھنا، نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں، نیا فتنہ اٹھاتے ہیں، ان لوگوں کو ہم لوگ ہی نہیں سمجھتے، مسلمان ہی نہیں سمجھتے. دیکھنا کہ یہ صحابہ میں اختلاف تھا کیا، تابعین میں اختلاف تھا کیا، بس 1400 سال میں ایک آدمی فتویٰ نہیں دیا، آج ایک آدمی فتویٰ دیتا، ان کو سب معلوم نہیں بھائی، مجھے معلوم پڑے تو
ان کو دورے پاڑی بھیجتے تھے نا، وہاں بھیجنا، ویسے لوگ ہمارے پاس لائق نہیں. جیسے ایک آدمی ہے کہتا ہے جو آدمی جادو کو مانتا ہے وہ جہنم کو جائے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ شرک ہے جادو. ایک آدمی پوچھے کیسا بھی امام بخاری امام مسلم سب جادو کر دی سیکھے نا، انہوں لکھے ہمارے جیسے آدمی سمجھانے والا نہیں تھا بھائی، ان کو لکھ ڈالے، اللہ معاف کر ڈالے گا. مکے کے امام صاحب مانتے نا بھائی؟ اچھا مانتے کیا؟ نہیں، مشرک لوگ، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھا، حج کو گئے تو پڑھا لو بس. اور جو لوگ بولے وہ اسماعیل سلفی بولے نا، سلون والوں اللہ تعالیٰ پوچھیں گا قیامت میں جادو کو مانتا کہ تو مان کرو. اಣ್ಣے سننا رہے ان کو تیری ماں اಣ್ಣے بولتے اس کو پیجے کو، میں معلوم نہیں نا، اچھا جا معاف کر دوں. اಣ್ಣے کے زمانے میں نہیں تھا. دوسرا آئے گا ہاں اಣ್ಣے ملے تھے کہ تجھے ان کی کتاب پڑھے کہ تو پڑھا مانے تجھے جا جہنم کو جا. ایسا خوش ہے اللہ بھی اڑنے کا خیال کرے گا. لیکن تعجب کیا، ایسے بیوقوف لوگوں کے پیچھے ہیں. ایک سال کرونا ندی کے ساتھ، ایک سال جے للیتا کے ساتھ، ایک سال فلاں کے ساتھ، ایسے لوگوں کو بھی دیندار مانتے نا، ان کا تعجب ہوتا کیسے دیندار ہو جائے. اللہ اکبر. گمراہ اسی لیے حدیث میں آتا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جو آدمی اپنے خرابی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے اللہ اسے گمراہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، پھر ہدایت ملتی نہیں. اب جو اڑنے کو فالو کرتے ہیں وہ سب ایسی، ان کو ہدایت ملتی نہیں. اس لیے ہمارا اپنا فتویٰ ہے، ہم نہ کافر بولیں گے نہیں. ٹھیک ہمیں بولتے ہیں جو لوگ بخاری کی ان کی حدیثوں کے ساتھ انکار کرتا ہے، علماء امت کا فیصلہ ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں، لہٰذا ان سے رشتہ کرنا، رشتہ دینا، جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے. ہم تو اس کے قائل ہیں. میرا بھائی بھی کوئی ہو اس میں چلا گیا تو میں انشاءاللہ اس کی نماز نظر میں نہیں پڑھوں گا. دیر سے آنے والوں کو اردو میں بولتے ہیں جو سویا وہ کھویا. شروع سے جو رکھتے ہیں نا ان کا فائدہ ہوتا. کن کو زکوٰۃ دینا ہے وہ سب میں بول رہا ہے. میں سمجھایا کہ صاحب تمہارے پاس 40 لاکھ روپے ایک سال کو آئے، سب جا کو 3 لاکھ روپیہ تمہارے پاس بچا، 1 لاکھ روپیہ قرض دیے ہی، اس کا بھی ملا کو 4 لاکھ کی زکوٰۃ دینا. لیا ہونا میں زکوٰۃ قرض وہ اس کا بعد میں بتائیں گے. جس پر قرض ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے کیا؟ تمہیں 10 لاکھ روپے قرض لیے ہی، تمہیں مقروض ہے، تمہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. دیے ہیں تو زکوٰۃ جس کے اوپر قرض ہے وہ پیسہ بھی جو دیے ہیں ملا کر زکوٰۃ لینا، زکوٰۃ دینا. ماشاء اللہ. اس کے پاس امانت ہو، گھر والا زکوٰۃ نہیں دے گا. جو قرض دیا ایڈوانس دیا ہے نا انہیں زکوٰۃ دینا. مالک کون؟ دینے والا، انہیں دینا. اس کے پاس تمہارے 10,000 2 لاکھ روپے ہی کل جا کر بولنا ہے دے دینے گا نہیں انہیں. مالک کون ہے؟ انہیں زکوٰۃ دینا. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.